حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے وہ عورت تو چلی گئی، میں نے تینوں بچوں کو بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے میں تینوں بچوں کو بلایا اور میں نے روتے روتے کہا یہ تمہاری ماں ہے، یہ کیسی عجیب و غریب ماں ہے، بات کرتی ہے تو قرآن سے بات کرتی ہے، میں وہاں جنگل سے لے کر آیا بیت المقدس تک آیا، یہ صرف قرآن سے بات کرتی ہے۔ تو بچوں نے روتے روتے کیا جواب دیا، اے مسافر، وہ تو مسافر تھے نا، کہا اے مسافر عبداللہ، تم نے تو آج سنا یا 1.5 دن میں سنا، 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے سوا کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود اور سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی زندگی کا صرف ایک جملہ، ایک نصیحت یا ایک بیان انسان کی سوچ اور زندگی دونوں بدل دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے قاری احمد علی صاحب کا ایسا ہی دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان لے کر حاضر ہیں۔ دل سے سنیے، غور سے سمجھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئے اللہ کا نام لے کر آج کا مبارک بیان شروع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک عورت کی میں بات کر رہا ہوں، ایک عورت، ابھی آپ سنو گے تو میرے کو اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم اس عورت کے علم کے ایک رائے کے دانے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے حدیث کے امام، تفسیر کے امام، فقہ کے امام، سب نے نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ ساتھ میں بولو نا، کون؟ حضرت عبداللہ۔ ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، کیا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ میں بہت بڑے بزنس مین بھی ہے۔ ان کا بہت بڑا کاروبار چلتا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ یہ ایک وقت میں حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، ایک وقت میں اپنی دکان کو سنبھالتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں لکھا کہ اگر بصرہ میں کوئی جاتا اور جا کر پوچھتا کہ میرے کو یہ مسئلے کا حل نہیں ملتا، وہ سارے علماء کے دروازے پر جاتا، ہر عالم کہتا یہ مسئلے کا جواب ہمارے پاس نہیں، جا عبداللہ کے پاس چلا جا، وہ تمہیں جواب عطا کر دے گا۔ ایسا علم اللہ نے دیا تھا۔ کون؟ حضرت عبداللہ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے 10 اونٹوں کے ساتھ میں بولا کتنے اونٹوں کے ساتھ؟ وہ کاروبار، بزنس، اپنے 10 اونٹوں کو لے کے جا رہے بیت المقدس۔ بولو کہاں جا رہے؟ ان کا ارادہ ہے 10 اونٹ ہے، اس کے اوپر سامان بھی ہے، کسی پہ سامان نہیں بھی ہوگا، کسی پہ سامان ہوگا، مطلب 10 کے 10 اونٹ ان کے ساتھ ہے، اور یہ اکیلے ماشاءاللہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مولوی بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی، مفسر بھی، یہ 10 اونٹوں کو لے کر اپنے بزنس میں جا رہے، اور کہاں جا رہے؟ بولو سارے 10 اونٹوں کو لے کر کہاں جا رہے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں جا رہے تاکہ میں آپ کو کڑی سے جوڑے۔ کہاں جا رہے؟ بیت المقدس جا رہے۔ اور اس زمانے میں اونٹوں والا سفر ہوتا، جنگل والا سفر ہوتا، بیابان والا سفر ہوتا، صحرا والا سفر ہوتا۔ اس زمانے میں ایسے ہماری طرح راستے تو نہیں ہوتے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک جنگل میں جا رہے، اپنے 10 اونٹوں کو لے کے جا رہے، اکیلے جا رہے، اور بالکل گھمسان جنگل ہے، سناٹا چھایا ہوا۔ جیسے وہ جنگل میں گئے، بالکل جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے، اچانک ان کی نظر پڑی ایک درخت کے نیچے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، درخت کے نیچے کوئی، اور وہ بھی پردے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جنگل ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں، لیکن بھائی ہم لوگ ہوتے تو معلوم نہیں کیا کیا سوچے ہوتے ہیں۔ ہم بڑے بازار میں نہیں چھوڑتے تو اکیلی بیٹھی تھی، وہ بھی جنگل میں بیٹھی تھی، اور وہ بھی درخت کے نیچے بیٹھی تھی وہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگے کیا ہوا، یہ عورت کیوں بیٹھی ہے، پردے میں بیٹھی ہے اور ایسے جنگل میں بیٹھی ہے، آخر کیا معاملہ ہوگا؟ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو معلوم تھا کہ یہ پورے علاقے کا سب سے بڑا عالم میں ہوں، سب سے بڑا مقرر میں ہوں، سب سے بڑا واعظ میں ہوں، سب سے بڑا فقیہ میں ہوں، تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت بیٹھی یہاں پر جنگل میں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا کہ مدد تو کرنا چاہیے، تو اپنے اونٹوں کو ایک طرف رکھا، اور وہ عورت تھوڑی دور ہوگی، 10 قدم دور حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہوئے، اور اسلام کے قانون کے مطابق پہلے سلام کیا۔ بولو پہلے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عورت نے جو جواب دیا، عبداللہ ابن مبارک کہتے میں حیران ہو گیا، اس نے جواب تو دیا مگر اپنی زبان میں نہ دیا، قرآن کی زبان میں جواب دیا۔ وہ عورت جو پردے میں بیٹھی ہے درخت کے نیچے، اس نے کیا جواب دیا؟ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سلام کہا، اس نے جواب دیا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا کہ وہ عورت کیسے کیسے جواب دے رہی ہے۔ اس نے پہلا جواب قرآن پاک سے دیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ عورت جواب تو دے رہی ہے مگر اپنی زبان میں نہیں۔ بولو کس کی زبان میں ہے؟
قرآن اللہ کی زبان میں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک چوکے. اس کا مطلب ہے کہ بہت پڑھی لکھی عورت ہے, ڈائریکٹ قرآن سے جواب. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا بہن کہاں جانا کہاں ہے؟ یہی پوچھیں گے نا ویئر آر یو گوئنگ, کہاں جانا ہے. بلکہ پہلا دوسرا سوال یہ پوچھا بہن یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ارے بہن یہ جنگل ہے جنگل, یہاں کوئی کھانا پینا نہیں ملتا, یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس نے جواب دیا. بولو جواب نمبر, آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ نا. جواب نمبر, اس نے جواب دیا مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ اگر کوئی راستہ بھلا دے کوئی راستہ بتانے والا نہیں. جواب دے دیے قرآن سے, مگر یہ سمجھ گئے کہ یہ راستہ بھول گئی ہے. بھئی کوئی قافلہ جاتا ہوگا اس میں یہ عورت. تو پھر فوراً تیسرا سوال پوچھا ویئر آر یو گوئنگ, جا کہاں رہی ہو بہن, بہن تمہیں جانا کہاں ہے؟ اس عورت نے تیسرا جواب دیا. بولو تیسرا جواب دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی, میں سمجھ گیا یہ عمرے سے واپس آئی ہے اور بیت المقدس کی طرف جانے والی ہے. بولو سبحان اللہ. کتنے جواب اس نے دیے؟ تینوں جواب کس سے دیے؟ عبداللہ ابن مبارک حیران ہے کہ تو قرآن سے بات کر رہی ہے, جو بھی جواب دے رہی ہے اپنی زبان میں نہیں اللہ کی زبان میں جواب دے رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فوراً چوتھا سوال پوچھا بہن کتنے دن سے یہاں پہ ہو؟ ارے یہاں پر کتنے دن سے ہو؟ اس نے چوتھا جواب دیا ثلاث لیال سویہ, جس کا مطلب ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں یہاں پر ہو گئی. 3 دن اور 3 راتیں. لیکن پھر بولو جواب کس سے؟ نہیں زور سے بولو, مجھے بتانا یہ جواب کس سے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پانچواں سوال پوچھا بہن کھانا پینا, ارے 3 دن سے یہاں پہ ہو تو کھانا پینے کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا والذی هو یطعمنی ویسقین, جس خدا نے سب کو کھلایا سب کو پلایا, اسی جنگل میں اس خدا نے مجھ کو بھی کھلایا اور پلایا. کتنے جوابات ہو گئے؟ 5. اب انگلی پہ دیکھتے جانا. نمبر 6. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میرے پاس کھانا ہے بہن, میں سب کھانا لے کے چلا ہوں, تو میں تھوڑا کھانا آگے بڑھاتا ہوں, تم کھا لو. تو بہن نے فوراً جواب دیا, چھٹا جواب دیا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, جس کا مطلب ہے کھانا مجھے مت دو, میں نے تو اللہ کے واسطے آج روزہ رکھا ہے, آج اللہ کے واسطے روزہ. 6 جواب ہو گئے نا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا اتنی گرمی, جنگل, بیابان, اس میں نفل روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے رمضان ہو تو روزہ رکھے, یہ نفل روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہن نے 7واں جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا نفل روزہ رکھ لے, دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی, آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. کتنے جوابات دیے اس عورت نے؟ عبداللہ ابن مبارک سوچ میں پڑ گئی, یہ تو سب جواب قرآن سے دے رہا, حالانکہ خود بھی عالم ہے, میں خود بھی عالم ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کسی طرح اس کی زبان تو معلوم کرنا ہوگا کہ کون سی زبان میں بات کرتی ہے, اس کے یہ تو عربی بول رہی ہے اور وہ بھی اللہ کی زبان میں بول رہی اور قرآن کی زبان میں بول رہی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا بہن نام کیا تمہارا؟ ابھی ایسا سوال ہے کہ آدمی کو قرآن سے ہٹنا ہی پڑے. بھائی نام کیا تمہارا؟ یہ 8واں سوال تھا, نام کیا تمہارا؟ تو اس نے جواب دیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ. بولو سبحان اللہ. نام بتا دی نا اس نے, بولو 8ویں جواب میں نام بتا دی نا, میرا نام کیا ہے؟ مریم. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ اس کو کیا, تو کہا تمہارا ہسبینڈ, تم یہاں بھٹک گئی, ہسبینڈ بھی تو ہونا چاہیے, شوہر بھی تو ہونا چاہیے. اس نے فوراً پڑھ کے بتایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا, جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا, میں بیوہ ہو گئی اور میں نے 4 مہینے 10 دن عدت بھی کسی زمانے میں گزار دی, اس کا مطلب ہے کہ میرا ہسبینڈ نہیں. کتنے جوابات ہو گئے؟ 9. بولو کتنے ہو گئے؟ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا یہ جواب بھی, تو کہا بچے کتنے تمہارے؟ 9 سوالات تو ہو گئے. 10واں سوال پوچھا بچے کتنے؟
کیا جواب دیا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ یہ 10ویں سوال میں یہ قرآن سے ہٹے گی اور کوئی جواب دے گی۔ کہا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تو اس نے کیا جواب دے دیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، بتا دی کہ میرے 3 بیٹے ہیں، پہلے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے اور تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے، مگر سارے کے سارے جواب کس سے دے رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں زندگی میں ایسی عورت کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ بیت المقدس۔ اور تم بھی کہاں جا رہی ہو؟ بیت المقدس۔ 10 سوال جواب ہو گئے۔ کہا بیٹھ جاؤ، میرا ایک اونٹ خالی ہے، بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھ جاؤ تو بہت اچھا ہے، تو ساتھ ساتھ میں چلیں گے۔ تو وہ دھیرے سے اٹھی۔ بولو وہ عورت دھیرے سے، اب ظاہری بات ہے جب عورت اٹھتی ہے تو اس کی تھوڑی شکل صورت، تو وہ عورت نے دیکھا کہ یہ میری طرف دیکھ رہے، فوراً اس نے 11ویں آیت پڑھی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جس کا مطلب ہے اللہ کہتا مومنوں اپنی نگاہ نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئی قرآن کی زبان میں کو بولتی کہ نیچے دیکھ۔ جب عبداللہ ابن مبارک ہٹ گئے، اپنی سواری آگے کر دی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 11 ہوئی نا۔ جیسے وہ سواری پر بیٹھی ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے سنا جیسے وہ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی، اس نے پڑھا، پڑھو میرے ساتھ میں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ اچھا اب 12 کے بعد سمجھنا کیا ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں اونٹ کو چلانے لگا۔ بھائی اونٹ کو اس زمانے میں عرب لوگ جب اونٹوں کو چلاتے تھے نا تو کچھ نظم پڑھتے تھے، کچھ اشعار پڑھتے تھے جس کو ہودی کہتے۔ کیا کہتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھنے سے ہوتا کیا تھا؟ اونٹ کی رفتار بڑھ جاتی تھی۔ جیسے ہم کو آج کل گاڑیوں میں کرنا پڑتا تو ایکسیلیٹر دبانا پڑتا نا، تو گاڑی کی رفتار بڑھتی ہے۔ اس زمانے میں اشعار پڑھو تو اونٹ جو ہے جھوم جھوم کے دوڑنا شروع کرتے۔ تو عبداللہ ابن مبارک تو عالم تھے، اشعار پڑھنا شروع کیے، اب اونٹوں نے دوڑنا شروع کیا۔ تو اس عورت نے 13ویں آیت پڑھی، بولو سبحان اللہ۔ کون سی آیت پڑھی؟ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یعنی آواز کم، اس لیے کہ اونٹ دوڑ رہے، میرے لیے بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو سمجھ گئی نہیں پڑھنے کا نہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے پڑھنا بند کر دیا، چپ چاپ چلنے لگے۔ تو کیا کہتی ہے؟ یعنی قرآن کی زبان میں 14ویں آیت کہتی کہ میرا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنا بند کر دے، میرا مطلب یہ ہے فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے عبداللہ میرا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنا بند کر دے، اشعار پڑھنا بند کر دے، میرے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دے۔ کتنی 14 آیتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ وہ تو میں قرآن پڑھتا گیا، یہاں تک کہ پھر میں نے اس کو پوچھا کہ تیرے بچے کام کیا کرتے ہیں؟ بھائی تیرے بچے، بھائی راستے میں بات ہو رہی کہ تیرے بچے کام کیا کرتے؟ اس نے فوراً جواب دیا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بچے قوم کے سردار ہیں، میں جو علاقے میں رہنے والی وہاں میرے بچے قوم کے سردار ہیں، وہ مجھے تلاش بھی کر رہے ہوں گے اس لیے کہ وہ قوم کے سردار ہیں۔ خیر چلتے چلتے عبداللہ ابن مبارک کہتے میں خاموش ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب تک کتنی باتیں ہو گئی؟ 15۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے لیکن دل میں کچھ ہو رہا تھا تو میں نے کھل کے بول دیا، میں نے کہہ دیا بہن تو اپنی زبان میں کائے کو بات نہیں کرتی؟ میں کب سے پوچھ رہا ہوں، ہمارا آدھا سفر ہو گیا، ہاف وے ہم آ گئے، تو جب سے دیکھو قرآن میں 15 سوال میں نے کیا، ایوری آنسر اللہ کی زبان میں، قرآن کی زبان میں۔ اب اس نے جو جواب دیا جو ہمارے بدن کے بال کو بھی کھڑا کر دے کہ میں قرآن کی زبان میں بات کرتی ہوں، آپس کی باتیں۔ کیا جواب دیا؟ وہ بھی قرآن میں جواب دیا، 16ویں آیت اس نے جواب دیا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اللہ کی قسم یہ آیت کریمہ ہم کو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا میرا بندہ تو جو بھی بولتا ہے تیرے کو نہیں معلوم، تیرے سامنے ایک فرشتہ ہے وہ بات کو پک اپ کرتا ہے اور میرے دربار تک لاتا ہے، یا تو جنت کا فیصلہ ہوتا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو عورت کہہ رہی عبداللہ ابن مبارک میں کیا بولوں، اس لیے کہ جو بھی بولے فرشتہ کھڑا ہے اور وہ لے کر جاتا ہے، اللہ جنت جہنم کا فیصلہ کرتا۔ اس عورت نے یہ آیت کریمہ سے اشارہ کیا اور جواب دیا عبداللہ میں نے لوگوں کی زبان ہی بند کر دی کہ اللہ پکڑ کرے، میں نے اسی کی زبان کو شروع کر دیا کہ پکڑ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جب آدمی قرآن ہی پڑھتا رہے گا تو ثواب ہی ملتا رہے گا, وہاں پکڑ دھکڑ کا تو کوئی سوال نہیں ہوگا. کتنے جواب ہو گئے؟ 16 جواب ہو گئے نا, 16. اب کہتے جب اپنے گاؤں میں پہنچے, بولے کہاں پہنچے؟ گاؤں میں پہنچے, آ گئے بچے, آ گئے. ارے بچے تو ڈھونڈ نہیں رہتے, جیسے گاؤں کے کنارے پہنچا بچے تینوں آ گئے. آپ کو تینوں بچوں کا نام بتایا تھا, ابراہیم, موسیٰ, یحییٰ, تینوں آ گئے. ہماری اماں آ گئی, ہماری اماں آ گئی, ہماری اماں آ گئی, اور تینوں بچے ملے. جیسے بچے ملے, ماں کیسی ماں تھی, 17ویں آیت پڑھتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. یعنی وہ ماں کہتی ہے مہمان آئے ہیں اور تمہاری ماں کی خدمت کرتے ہوئے آئے ہیں, اس لیے مہمان خالی نہیں جائے گا, کھانا کھائے کھلایا جائے گا, اس کے بعد ادب کے ساتھ ان کو روانہ کیا جائے گا. لیکن جواب کس سے دی اس نے؟ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے تو گئے دوڑتے دوڑتے کھانا لے کر آ گئے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں میری نماز وغیرہ سے فارغ ہوا, دسترخوان بچھا تھا, کہتے جیسے میں نے کھانا شروع کیا اندر سے پھر عورت کی آواز آئی. بولو سبحان اللہ. 17 آیت تو ہو گئی تھی, کہا اندر سے پھر عورت کی آواز آئی. کیا کہا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یعنی وہ عورت کہتی ہے عبداللہ ابن مبارک کھا لے پی لے, تو نے مجھ پر احسان کیا تھا, میں نے بھی تجھ پر احسان کر دیا. کھا لے, جو تو نے خدمت کی تھی میری, اس کے بدلے میں میرے بچوں نے تجھے کھلا دیا. اب کتنی آیتیں ہو گئی؟ 18 آیتیں ہو گئی. جب عبداللہ ابن مبارک کہتے میں جانے لگا, عبداللہ ابن مبارک کہتے میں جانے لگا, بالکل الوداع ہونے لگا, اس نے دیکھا کہ میں نے اپنا بیگ اٹھا لیا, اونٹ کے پاس میں جانے لگا, تو اس نے ایک جملہ کہا, پورا مجمع کہے گا, اس نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جو اتنی پیاری آیت ہے. کیا پڑھ کر سنایا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عبداللہ ابن مبارک کہتے میں آیت سن کر کام گیا, میں اونٹ سے واپس اترا اور میں نے کہا عبداللہ ابن مبارک کہتے میں نے کہا میں بڑا عالم ہوں, لیکن تو بہت بڑی عالمہ نظر آئی ہے, اب مجھے کوئی نصیحت کر دے, اب کوئی نصیحت کر دے تاکہ وہ نصیحت میں لے کر جاؤں. اس لیے کہ میں نے بہت سو سے ملاقات کیا, لیکن ایسی عجیب عورت سے میں نے کبھی ملاقات نہیں کیا, مجھے ایک نصیحت کر دے. بس نصیحت بھی کیا کی, وہی نصیحت آج ہم سب بھی اپنے اندر رکھے. کیا نصیحت کی, کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے وہ عورت تو چلی گئی, میں نے تینوں بچوں کو بلایا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے میں تینوں بچوں کو بلایا اور میں نے روتے روتے کہا یہ تمہاری ماں ہے, یہ کیسی عجیب و غریب ماں ہے, بات کرتی ہے تو قرآن سے بات کرتی ہے, میں وہاں جنگل سے لے کر آیا, بیت المقدس تک آیا, یہ صرف قرآن سے بات کرتی ہے. تو بچوں نے روتے روتے کیا جواب دیا؟ اے مسافر, وہ تو مسافر تھے نا, کہا اے مسافر عبداللہ, تم نے تو آج سنا یا 1.5 دن میں سنا, 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے سوا کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. 40 سال سے, یعنی بچے کہتے ہم نے پیدا ہوئے تب سے ماں کو دیکھ رہے, او قرآن میں ہی بات کر رہی, ہمارے ابا تھے ان کے ساتھ بھی قرآن میں بات کر رہی. یا ہماری ماں قدرت کی ایک ایسی نشانی ہے کہ جس نے ہوش سنبھالا ہے اور موت تک طے کر لیا, بات کروں گی تو صرف قرآن کی بات کروں گی, اور صرف اس وجہ سے قرآن سے بات کرتی ہے کہ معلوم نہیں زبان سے کیا بات نکلے, اللہ جہنم کا فیصلہ کرے. ایسے اللہ کے پاس جاؤ کہ اللہ پوچھے کیا بول کر آیا, تو یہ عورت بولے گی آپ ہی کی زبان بول کر آئی ہوں. ہم لوگوں کو یاد ہے ایسا قرآن؟ اچھا ہماری بیویاں بھی ایسی بات کرتی؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, بہت عجیب واقعہ, مولوی اسماعیل کو برابر معلوم ہوگا, اس لیے کہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ ترکیسر دارالعلوم فلاح دارین میں 16 ایئرز میں نے پڑھایا. تو وہاں پڑھانے کا, انڈیا میں پڑھانے کا کوئی آسان کام نہیں ہے مولانا اسماعیل, بڑا ڈیفیکلٹ ہے پڑھانا, پورا دن پڑھانے میں لگ جاتا. تو میں اتنا تھکا تھا, صبح کے برابر 11 بجے تھے اتنا, اور میرے کو جانا تھا گھر پہ. بھائی صبح کا آدمی 6 بجے کا پڑھانے بیٹھا ہو, 11 بج گئے, اور پھر کتابوں کا پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بیان کرنا آسان ہے, لیکن کتابوں کا پڑھانا, عربی گرامر میں نحو کا پڑھانا, صرف کا پڑھانا, منطق کا پڑھانا, اصول فقہ کا پڑھانا, اصول تفسیر کا پڑھانا, حدیث کی کتابوں کا پڑھانا. اب اتنے تھکے ٹائرڈ تھے, میں بالکل یوں اپنے کلاس میں سے اٹھ کے جا رہا تھا, اتنے میں ایک جوان, میرے خیال سے 30 ایئرز کا ہوگا, آیا اندر, یوں آیا اور آ کر کہتا ہے مولانا ایک سوال پوچھنے کا, آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کوسچن, ایک سوال. تو میں نے کہا بھائی
فتوا پوچھنے کا تھا. ہمارے ترکے سر میں نا ہم لوگ کی کلاس نیچے تھی, ہمارے مفتی صاحب کی کلاس اوپر تھی. میں نے کہا دیکھ فتوا پوچھنے کا نہیں, ادھر نہیں, کہا اوپر. میں نے کہا اوپر نہیں جانے کا اپنے کو, وہاں وہاں وہاں. میں نے اشارہ کیا کہ رائٹ سائڈ میں جو کلاس دکھتی نا وہ ہمارے مفتی صاحب کی ہے, بہت بڑے مفتی ہے, ان کے پاس چلا جا. تو کہتے نہیں نہیں میرے گھر والوں نے, آپ قاری احمد علی آپ ہو؟ میں نے کہا ہاں. نہیں, گھر والوں نے کہا. وہ کیا کیسٹ سنتے تو سمجھتے اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہوگا. کہتے نہیں ہمارے گھر والوں نے کہا تم کوئی. تو میں پھر واپس جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھا. میں نے کہا دیکھ پہلی بات ہے تو پوچھے گا, آئے گا تو جواب دوں گا, نہیں آئے تو ہاں. تو کہتا ہے مولانا, رونے لگا. ارے 30 سال کا آدمی روے تو مولانا کتنا خراب لگے, اور رو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی تو رونا بند کر, نہیں ادھر پیٹ میں بھوک لگی ہے بھائی, جیسا ابھی آپ لوگوں کا حال ہے نا, سب کا اپنا وہی حال ہے. ہاں سوچو کہ بیان بند کر, ابھی افطاری کا ٹائم ہونے آ رہا ہے. تو وہ رونے لگا. تو میں نے اس کو کہا روتا کا کوئی تو روتے روتے میرے کو کیا مولانا میں کیا کروں. ہوا کیا؟ کہا میری بیوی نے کل رات کو 3 طلاق دے دی. میری بیوی نے میرے کو, پہلے تو میں بھی نہیں سمجھا. میں نے کہا طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے لڑائی جھگڑے تو سب گھر میں ہوتے. میں لڑائی جھگڑے تو فرشتے بیٹھے, قمرالدین میں بولو نا ان کو, ارے لڑائی جھگڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے کوئی کتنا بھی بڑا بیان کرتا ہو, جھگڑا اس کے گھر میں بھی ہوتا ہے. بھائی سے معافی چاہتا ہوں, جھگڑا سب کے گھر میں ہوتا, سب کے گھر میں. میرے کو ایک مرتبہ کسی نے کہا مولانا کرسی پہ بیٹھتا 2 گھنٹے بیان کرتا, تیری بیوی کبھی تیرا بیان سنتی ہے؟ میں نے کہا میں جاتا ہوں تو سنتا ہوں نا. دیکھو اب میری بات ہے تو کتنا ہنسے ہیں لوگ, جیسے ان کے گھر میں جھگڑے ہی نہیں ہوتے. تو میرے کو بھی اس نے کہا, وہ آ کے میرے کو فتوا پوچھتا ہے. کیا فتوا پوچھتا ہے؟ میری بیوی نے 3 طلاق دی تو کیا؟ تو میں تو پہلے سمجھا. اس نے تو کہتا ہے میں طلاق نہیں آپی, میں طلاق نہیں آپی. تو میں نے کہا کون؟ کہا ہماری وائف ہے طلاق آپی. میرے کو تو ایسا مل جاوے تو کیا چاہیے. میں نے کہا اچھا بیوی نے دی, کتنی دی؟ تو بولتا ہے 3. میری ساری بھوک ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا کتنی دی؟ تو کہا 3. میں نے کہا جا جا تیری وائف پاسے جا, میں جائنے کے کہ میں نے 300 طلاق جو ہے. تو میرے کو کہتے ہیں مولانا میں روتا ہوں اور تم میری مذاق. میں نے کہا جا تیری بیوی کو وہ 3000. تو میں نے کہا جا تیری بیوی کو وہ 3 کروڑ. تو کہتے ہیں مولانا. میں نے کہا ارے بھائی وہ جتنی بھی دے وہ طلاق ہوتی نہیں ہے. اگر ان کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو یہ سب ادھر ایسے ہی بیٹھے ہوتے, جیسے پورے سال کا اعتکاف کا پردہ لگا ہوتا. وہ آ کے کہتا بھائی ہوں بھی آ بھی گیا, چل بیٹھ. میں نے کہا ہمارے نبی نے فرمایا طلاق بالرجال والعدت بالنساء. ہمارے نبی نے ڈیوائیڈ کر دیا, طلاق دینا مردوں کا کام ہے, عدت میں بیٹھنا عورتوں کا کام ہے. تو میں نے تو اتنا خوش ہو گیا, میرا ہاتھ چومتا ہے. میں کہا بھائی چھوڑ, وہاں چوم جہاں سے طلاق ملی وہاں. وہ میرا ہاتھ چوم گیا. میرے کو کیا کہتا ہے مولوی صاحب تمہیں ہاتھ چوم کیا ہو؟ میں نے کہا بالکل. اب تو میں نے کہا وہ مفتی کے پاس مت جائے, یہی مفتی ہے سب سے بڑا. تو بولتا میں لکھ کر دے دوں طلاق ہوئی. اب جانے لگا, خوشی خوشی جانے لگا. تو میرے کو بھی مستی سوجی. جب وہ بالکل دروازے پر گیا, میں نے کہا اے بھائی آئیاؤ آئیاؤ. وہ آیا وہاں پر. میں نے کہا دیکھا عدت میں مت بیٹھنا, تو عدت میں مت بیٹھنا. آج کل کا عورتوں کا یہ معاملہ ہے. اور وہ ایک عورت تھی جو قرآن میں جواب دیتی تھی. ہماری بیوی قرآن میں جواب دے. دیکھو کیسے کیسے منہ بنا رہے ہو آپ لوگ. خیر میرے پیاروں, میں بات ختم کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور جیسے میں نے کہا تھا آپ کو, ہم قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ. 2 باتیں اب تک میں نے بتا دی, سمجھو کہ 2 باتیں. نمبر 1 کرنے دھرنے والا کون, اور نمبر 2 ہم قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ گھر کا کام اونلی ون, ایک کام کر لو میرے پیارو, اللہ کی قسم ایک کام کر لو, اللہ بہت دے گا آپ کو, اللہ بہت دے گا. گھر کا کام ہم کو صرف یہ کرنا ہے کہ یہ طے کر لو کہ میری ماں مجھ سے ناراض نہ رہے. بس یہ ضروری. گھر میں ماں کو راضی کر لے, اور 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کر لے. قسم اللہ کی موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کر دے گا. اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب. میں آپ کو بات بتاؤں, ماں 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 کریں گے, بولو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور بہت آسان ہے, رمضان مہینہ ہے, رمضان مہینہ ہے. ارے ماں سے معافی مانگ لینا. آج اللہ تعالیٰ آسمان پہ کہے گا وہ عاشرہ ہے جس میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے, آج تیری ماں نے تجھے معاف کیا. اللہ کہے گا میں نے بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا. میں آپ کو جلدی جلدی ایک واقعہ سنا دوں, جلدی جلدی ایک دم. حضرت موسیٰ علیہ السلام, جلدی جلدی بولو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ جلدی بولو نا. کوئی کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب سوال پوچھا. اللہ میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ I will go in paradise, میں جنت میں جاؤں گا. اللہ نے کہا کیوں نہیں, تم نبی ہو, تم جنت میں جاؤ گے. تو اللہ میرا پارٹنر کون ہوگا جنت میں, میرے ساتھ میں کون ہوگا؟ بھائی جنت میں آپس میں, ارے بولو نا جنت میں آپس میں باتیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہاں بولو نا, ہاں بولو. انشاءاللہ قبولیت کی گھڑی ہم جنت میں ایسے بیٹھیں گے, ہاتھ میں شراب ہوگی انشاءاللہ.
ارے پیئیں گے نا وہاں تو کوئی حرام نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت میں میرا پارٹنر کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اترو اترو پہاڑ سے اترو، جاؤ مارکیٹ میں جاؤ، اور مارکیٹ میں جو آخری دکان ہے نا وہ جو آدمی بیٹھا ہے وہ تمہارا جنت کا پارٹنر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ وہ تو گوشت کاٹ رہا ہے. وہ گوشت بیچنے والا کسائی ہے، اتنا بڑا ایسا کپڑا پہنا ہے مضبوط، اور اس کی زبان ایسی ہے ایک دم رف اینڈ ٹف زبان چل رہی. وہ کیا کہہ رہا، ارے بھائی لالا تیرا پیسہ لے، چل تو تیرا گوشت اٹھا، چل گوشت اٹھا. اس کو کہتا ہے تیرا 2 دن کا پیسہ باقی ہے، اے تو یہاں سے لے کے جا، اس طریقے. اور ایک دم کالا کالا اور ایسا موٹا موٹا. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ جنت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے پہاڑ پہ جا کر کہا اللہ نے کہا ہے تو وہی، اس لیے کہ میرے فیصلے کو کوئی بدلتا نہیں ہے. بولو نا اللہ کا فیصلہ بدلتا. اللہ نے فرمایا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے کہا موسیٰ وہی تیرے جنت کا ساتھی ہے، وہی تیرا جنت کا پارٹنر ہے، وہی تیرے جنت کا رفیق ہے. حضرت موسیٰ فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا کیا کروں. حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے دوسری طرح کے پہن لیے، کوئی پہچانے نہیں، بالکل مسافر کی طرح ہو گئے اور گئے اس کی دکان پہ. کس کی دکان پہ گئے؟ بولو وہی کسائی جو تھا گوشت بیچنے. تو وہ دکان بند کر رہا تھا. حضرت موسیٰ دھیرے سے گئے، اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا کیا ہو؟ تو اس کا تو دماغ کہا کیا؟ کہا مسافر ہوں مسافر، آج رات کا کھانا مل جائے گا، آج رات تیرے گھر پہ رہنا مل جائے گا. کہا پہلے سے سوچ کے آنے کا نا، کہاں کھانے کا کہاں رہنے کا. حضرت موسیٰ نے کہا وہی تو غلطی ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آ گیا یہ رہا. کہا چلو میرے پیچھے چلو. حضرت موسیٰ پیچھے چلے گئے تو دیکھا کہ وہ جیسا کسائی جو باہر تھا اس کی زندگی اور تھی، گھر کی زندگی. دیکھا کہ وہ تو گیا، سب سے پہلے وہ گیا اور جا کر گوشت لیا اور کھانا بنایا، کچھ سوپ جیسا اس نے کچھ بنایا اور پھر سوپ کو پیالے میں لے کر آیا. اور حضرت موسیٰ کہتے اس کی ماں بستر پر سوئی تھی، نظر ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی ماں وہاں پر ہے، اتنی کمزور ماں سوئی تھی. اس نے وہ ماں نے بستر میں پیشاب پاخانہ جو تھا سب بستر، کہتے اس نے سب کو اچھے طریقے سے صاف کیا، ماں کو نہلایا، ماں کو دھلایا، اس کے بعد میں ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا. اور کھلاتے کھلاتے ایک بات کرتا تھا، ماں میں اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک تو نہیں کھاتی، ماں میں پورے دن کا بھوکا ہوں، ماں صبح سے لے کے اب تک دکان پر بیٹھا کچھ نہیں کھایا، تو جب تک نہیں کھاتی میں نہیں کھاتا، تو نہیں پیتی میں نہیں پیتا. اور اس نے پھر ماں کو سلانا شروع کیا کہ ماں سو جا نا، ماں سو جا. تو ماں کچھ منہ سے بولنے لگی. بھائی سب کیا اس نے، سب خدمتیں کیا، ماں کو صاف کیا، نہلایا، دھلایا، بال بنایا، کھلایا. اب ماں کو کیا کہتے، ماں چل سو جا، تو سو جائے گی تو میں اپنا کھانا کھا لوں گا، ماں تو سو جا. لیکن ماں سوتے سوتے کچھ بول رہی، اور یہ کیا بول رہا، ہاں ماں سن لیا، اب یہ بن کر ماں سو جا. ماں کیا بول رہی. تو اتنے میں حضرت موسیٰ تو وہیں تھے نا، وہ اندر آ کر کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے. کہا میری ماں ہے. کہا یہ کیا بول رہی. تو وہ ہنستے ہنستے کہتا ہے ارے میری ماں بوڑھی ہو گئی، وہ ایک ہی دعا مانگتی ہے کہ بیٹا تو جنت میں جاوے تو حضرت موسیٰ بھی تیرے ساتھ میں رہے، بیٹا تو جنت میں جاوے تو حضرت موسیٰ بھی تیرے. کہا یہ تو میری ماں بوڑھی ہو گئی. اور میں گوشت کا بیچنے والا اور وہ اللہ کا نبی موسیٰ کہا، ہم دونوں کا ساتھ کیسے ہوگا. یہ تو ماں بیچاری بول رہی ہے، ایک بار بول کے سو جائے گی، میں اپنا کھانا کھا لوں گا. حضرت موسیٰ نے ایک زور سے چیخ ماری اور کہا تیری ماں کی دعا بعد میں نہیں، اللہ نے ابھی قبول کر لیا ہے. میں ہی موسیٰ ہوں، اور پوری بات سنا دی. وہ کیا کہتا معلوم، وہ کسائی جو تھا نا، وہ گوشت بیچنے والا، اپنی ماں کو کہتا ماں تیری دعا قبول ہو گئی، ماں تیری دعا قبول ہو گئی. ماں نے اتنی محبت سے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور کہا اللہ کتنا قریب ہے، آنکھ بند ہونے سے پہلے تو نے میری آنکھوں کو کھول دیا ہے. تو میرے دوستو آپ سے بھی یہی کہنا ہے، آج ہم کو یہ سب کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ماں کے ساتھ 2 اچھی بات تو کر لے بھائی ماں کے ساتھ 2 اچھی بات تو کر لے، ماں کا کوئی کام تو کر لے. بس میں تو کہتا ہوں کچھ اچھا نہ کر، کم سے کم ماں کو ناراض تو مت کر، ماں کو غصہ تو مت دلا. وہ ماں کبھی رات کے سناٹے میں یہ تو نہ بولے کہ اللہ میرا بیٹا میرا نہ رہا، اس لیے کہ ماں ناراض ہوتی ہے، اللہ کہتا میں بھی تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں. تو بھائی سب لوگ طے کرتے ہو نا انشاءاللہ. بولتے ہیں ایک کام یہ کرنا، یہ اپنے گھر کو سنوارنا ہے اور یہ گھر کو بنانا ہے، اللہ کے گھر کو، مسجد کو. بولو کون اس کے لیے تیار ہے؟ سب پورا مجمع میں بات ختم کر رہا ہوں، صرف اتنا میرے کو بول دو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. دیکھو بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے،
کسی کو نہیں معلوم سال کیسا گزرتا ہے، کون بچتا ہے، کون جیتا ہے، کون مرتا ہے. اتنا بتا دو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پورا مجمع بولو نا، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پورا مجمع ساتھ میں کہہ دو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ایک بار میرے ساتھ میں پڑھ لو، اللہ نے فرمایا. بولو اللہ نے فرمایا قیامت کا. میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. اللہ فرماتا قیامت آئے گی. آپ کو میں بتاؤں، بالکل شارٹ میں بتا رہا ہوں، قیامت آئے گی نا تو اللہ کی تجلی نظر آئے گی. بولو کیا نظر آئے گی؟ اللہ کی طرف. کیسے نظر آئے گی وہ اللہ ہی جانے. کما یلیق بجلالی وشانی. ایک روایت میں آتا اللہ نظر آئے گا، ایک روایت میں اللہ کی کچھ بھی ہوئے جیسے بھی تجلی نظر آئے گی. اور آواز آئے گی، آواز آئے گی، اللہ کی آواز قیامت کے میدان میں آئے گی. اے میرے بندو چلو سجدہ کرو، چلو میرے بندو مجھے سجدہ کرو. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا یہ آواز اتنی عجیب آواز ہوگی کہ جتنے نمازی ہوں گے 5 وقت کے سب سجدے میں چلے جائیں گے. آمین بولو. اللہ ہم کو بھی سجدہ نصیب. وہ قیامت کا منظر ہوگا، اللہ کہے گا سجدہ کرو. جتنے 5 وقت کے نمازی فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر والے سب کے سب سجدے میں ہوں گے. تو اللہ کیا کہے گا؟ ارفعوا رؤوسکم. اللہ کی آواز آئے گی سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. عارفکم، میں تم کو پہچانتا ہوں. ارے دنیا میں بھی تم جھکتے تھے، آج بھی جھک گئے. جاؤ بغیر حساب کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے سب جنت الفردوس میں چلے جاؤ. چلے گئے. بولو سب نمازی. لیکن اللہ کا تو عام اعلان ہوگا، جو بچے ہوں گے نا، باقی جو ریمیننگ ہوں گے نا، اللہ ان کو کہے گا اسجدونی، سجدہ کرو. ارے سجدہ کرو. دیکھ تیرے ابا نے سجدہ کیا وہ جنت میں چلا گیا، تیرے چاچا نے سجدہ کیا جنت میں چلا گیا، ارے تیرے نیبر نے سجدہ کیا وہ جنت میں چلا گیا. اللہ کہیں گے تو بھی سجدہ کر. لیکن ریمیننگ جو پبلک ہوگی، جو لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی نماز پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھی. تو وہ دیکھیں گے کہ اس نے سجدہ کیا وہ جنت میں چلا گیا، تو وہ بھی سجدہ کرنے جائے گا. میرے پیاروں میں کیا بتاؤں، سجدہ تو دور کی بات، وہ رکوع بھی نہیں کر سکے گا. کیوں نہیں کر سکے گا؟ اس لیے کہ یہاں اس کی کمر میں اللہ یہاں جہنم کا لوہا رکھے گا یہاں، اور وہ لوہا رکھے گا جس کو اللہ نے 3000 ایئرز جہنم میں گرم کیا ہے. 3000 ایئرز اللہ نے جو لوہے، وہ یہاں اللہ یہاں فٹ کر دے گا. اور اللہ کہے گا سجدہ کرو نا، سجدہ کرو. تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ میرے کو کرنا ہے، اللہ میرے کو کرنا ہے، I want to do سجدہ، میرے کو سجدہ کرنا ہے. لیکن اللہ اور پھر اشارہ کرے گا، اللہ بہت دکھتا ہے، اللہ بہت جلتا ہے، اتنا روئے گا، اللہ مجھے برداشت نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ آج تو سجدہ کرتا نہیں، یہ بات نہیں، میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا. کیوں؟ دنیا میں تیرے کان میں اذان کی آواز آتی تھی، دنیا میں تیرے کان میں اقامت کی آواز آتی تھی، تو نہیں جھکا. اللہ کہتا ہے میری قسم جھکنے نہیں دوں گا. اللہ فرشتوں کو کہے گا اٹھاؤ اور جہنم میں لے جاؤ. اور ایک روایت میں یہاں تک ہمارے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ہمارے نبی نے اعلان کر دیا سنو، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا سمجھ لو کہ اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا. یہ قرآن میں یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا، پارہ نمبر 29، جلدی بولو، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2. اللہ نے فرمایا، اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ افطاری کی گھڑی میں یہ قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ فرماتا قیامت میں میری تجلی ظاہر ہوگی، میں میرے بندوں کو سجدے میں بلاؤں گا. میرے کچھ بندے سجدہ نہیں کریں گے، نگاہیں جھکی ہوگی، چہرے پر میری پھٹکار ہوگی، اور اللہ کہے گا سجدہ کرنے نہیں دوں گا. دنیا میں کر لیتا، آج جنتی بنا دیتا. میرے پیارو آج 2 کام کے لیے پکے طے کر لو. ایک تو گھر کو بنائیں گے ماں کی خدمت کر کے، اللہ کا گھر بنائیں گے 5 وقت کی نماز پڑھ کے. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. چلو 2 منٹ کے لیے سب لوگ گردن جھکا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. میں ہمارے بھائی حضرت مفتی فلاحی صاحب کا، حضرت مولانا شعیب صاحب کا، اور تمام ذمہ داروں کا، ٹرسٹیوں کا، متولیوں کا، مقتدیوں کا، سب کا میں شکر ادا کرتا کہ ماشاءاللہ آپ سب آئے اور بڑی سعادت آپ نے دی کہ یہاں پر بیٹھنے کا موقع دیا. اللہ آپ کے علم میں اور عمل
عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی آمین کہو، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قاری احمد علی صاحب کے نئے اور دل کو چھو لینے والے بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔